دیکھیں زندگی کا نام ایک رسک ہے. اگر میں فیل ہو گیا تو پھر لوگ کیا کریں, پھر کیا ہوگا. نئی چیزیں ٹرائی کریں, آپ جا کے جو ہے نا وہ کام کریں جو باقی لوگ نہیں کر رہے. اور اصل گروتھ یہی ہے کہ جس میں فیصلہ آپ کا اپنا ہو. لکیر کے فقیر اور اس کے مطابق چلے. مینیجر جو ہے وہ رولز کو فالو کرتا ہے اور جو لیڈر ہوتے ہیں وہ رول کو کریٹ کرتے ہیں. جو ہماری یوتھ ہے اس کو سب کچھ چاہیے, اس کو اسٹیبلٹی بھی چاہیے, اس کو فریڈم بھی چاہیے. اگر ہم دیکھیں تو آج کل ہماری یوتھ بزنس اور امپلائمنٹ دونوں میں اتنا کنفیوز کیوں ہے؟ دیکھیں معیز, جو ہماری یوتھ ہے اس کو سب کچھ چاہیے, اس کو اسٹیبلٹی بھی چاہیے, اس کو فریڈم بھی چاہیے. مگر جو چیز سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دونوں ایک ساتھ نہیں مل سکتی. ایک تو یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ آپ زندگی میں کیا ایکسپیکٹیشن بنا کے بیٹھے ہیں, آپ کے خواب کیا ہیں, آپ کرنا ہے کیا چاہتے ہیں. اور ریئلٹی کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ دونوں چیزیں جو ہے نا میچ نہیں کرتی. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ایک تو جب آپ کوئی بھی نیا کام کرنے جاتے ہیں تو اس کے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے. کاروبار میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس میں انٹر ہوتے ہیں تو اکثر جو ہے نا نئی چیزیں اور نئے خوف جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آتے ہیں. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو خوف بھی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ایک سوشل ججمنٹ ہوتی ہے کہ اچھا میں اب یہ کام سٹارٹ کرنے والا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے, اگر میں فیل ہو گیا تو پھر لوگ کیا کہیں گے, پھر کیا ہوگا. تو یہ جو خوف ہے, یہ جو ججمنٹ سوسائٹی کا ہمارا, وہ انسان کو جو ہے نا obviously کنفیوز کر دیتا ہے. اور ہماری یوتھ کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا ایک جوش جذبہ ہوتا ہے, تو obviously پھر وہ جوش جذبہ کبھی اپ جاتا ہے کبھی ڈاؤن جاتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں ملتی, اسٹیبلٹی اور فریڈم دونوں ایک ساتھ نہیں ملتی. آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. اور obviously ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ آپ کو اچھا مینیجر بننے کے لیے جو ہے نا پش کرتا ہے, لیڈر بننے کے لیے نہیں آپ کو سکھاتا یا آپ کو ایجوکیٹ کرتا. بیکاز دونوں میں فرق یہ ہے کہ مینیجر جو ہے وہ رولز کو فالو کرتا ہے اور جو لیڈر ہوتے ہیں وہ رول کو کریٹ کرتے ہیں. تو obviously آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ تو چاہتا ہے کہ اچھے مینیجر ہمیں مل جائے جو رول کو فالو کریں, بس لکیر کے فقیر اور اس کے مطابق چل رہے ہیں. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اسی وجہ سے ہماری یوتھ کنفیوز ہے بیکاز وہ دونوں چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جاب جو ہے وہ سروائیول کے لیے اور بزنس جو ہے وہ سکسیس کے لیے. دیکھیں معیز, جاب کے اندر اسٹیبلٹی آتی ہے, ٹھیک ہے, رسک فیکٹر نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے مہینہ کام کرنا ہے, اس کے مہینے کے اینڈ میں مجھے جا کے ایک سیلری ملے گی, اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے 9 to 5 کام کرنا ہے, دیٹس اٹ, میری سردردی نہیں ہے باقی جو بھی کام ہے. تو جاب کی یہ آپ سمجھے کہ فائدے ہیں, یہ فیچرز ہیں جس کی وجہ سے لوگ جاب میں جانا چاہتے ہیں. بیکاز obviously جب آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلٹی آ رہی ہے اس کی وجہ سے مجھے یہ فکر نہیں ہوگی کہ مہینے کا خرچہ کیسے چلے گا, تو obviously پھر جو ہے نا آپ جاب کی طرف جاتے ہیں. بٹ جو آپ کا بزنس ہے وہ آپ کو پش کرتا ہے رسک کی طرف, ٹھیک ہے, وہ آپ کے اندر جو ہے نا کریٹیوٹی زیادہ لے کر آتا ہے, وہ آپ کے اندر جو ہے نا ایک سینس آف اونرشپ بھی لے کر آتا ہے. بیکاز جو بھی آپ کام کرتے ہیں, جو بھی چیز کرتے ہیں, جو بھی فیصلے لیتے ہیں وہ خود سے لیتے ہیں, وہ کسی کے کہنے پہ نہیں لیتے. تو یہ دو چیزیں جو ہے نا اس میں فرق ہے. obviously جو لوگ امپلائمنٹ کی طرف جاتے ہیں اس کے اندر لمیٹیشن بھی آتی ہے, گروتھ لمیٹیشن, بیکاز آپ ایک حد تک جو ہے نا ایک سیلری لے سکتے ہیں. مے بی آپ کی جو ورتھ ہے وہ 5 لاکھ پر منتھ ہے, بٹ obviously جو کمپنی آپ کو ہائر کرتی ہے وہ 5 لاکھ تو نہیں آپ کو کبھی دے گی. وہ آپ کو وہی کہے گی کہ ہمارا بجٹ تو 2 لاکھ ہے, آپ اس کے اندر فٹ ہو سکتے ہیں, that's fine. سو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر کے, آپ اپنی خواہشیں مار کے جو ہے نا آپ بیٹھ جاتے ہیں اس جگہ پہ. اس نے ایک بڑی زبردست جو ہے نا وہ ایک پوڈ کاسٹ تھا, تو وہ بتا رہے تھے کہ جو بڑے بینکرز ہیں, جتنے بھی بڑی فرمز ہیں بڑی دنیا میں, وہ لوگ ہائر کرتی ہیں اے پلیئرز. اے پلیئرز وہ ہوتے ہیں, وہ امپلائیز ہوتے ہیں جو بہت قابل ہوتے ہیں, بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, ذہین ہوتے ہیں, اور وہ ایبل ہوتے ہیں پیسہ جنریٹ کرنے میں. دے آر گڈ امپلائیز, ٹھیک ہے. سو وہ ان کو ڈھونڈ کے پوری دنیا سے ان کو اپنی طرف لے کر آتے ہیں, اور وہ ان کو جو ہے پیسے دیتے ہیں, کوئی
10 سے 20,000 ڈالر پر منتھ, ٹھیک, سال کا ان کا 1 سے 2 لاکھ ڈالر بن جاتا ہے, وچ از ویری گڈ سیلری, بہت اچھا جو ہے نا, آپ اس میں جو ہے نا بہت انجوائے کر سکتے ہیں. بٹ مزے کی بات کیا ہے کہ یہ بندہ اگر یہ خود کا اپنا کاروبار چلائے تو ہی از ایبل ٹو میک ملینس پر منتھ, اینڈ اگر آپ سالوں پہ چلے جائیں تو ہی کین میک لائک 10, 20, 30 ملینس ڈالر. بٹ اگین وہ شخص, وہ انڈیویجول اس رسک سے, اس خوف سے کہ اپنا کاروبار, اپنا رسک, اپنا سب کچھ, اس سے ڈر کے وہ راضی ہو جاتا ہے اس 10% پہ جو 10,000 ڈالر ہے. تو اس طرح کے شخص ہیں, انفارچونیٹلی وہ ان کی قابلیت بہت ہوتی ہے, صلاحیت بہت ہوتی ہے, بٹ آبویسلی وہ آپ کو, وہ اپنے آپ کو جو ہے نا ریسٹرکٹ کر لیتے ہیں. دوسری چیز ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ تو ہمیں یہی پش کرتا ہے کہ گو فار لائک بزنس, گو فار انٹرپرنرشپ, گو فار ٹیک رسک, نئی چیزیں ٹرائی کریں, آپ جا کے جو ہے نا وہ کام کریں جو باقی لوگ نہیں کر رہے, اور رسک کے جو 9 حصے وہ تجارت میں ہیں. سو آئی تھنک یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسٹیبلٹی اور فریڈم دو مختلف چیزیں ہیں, دونوں ایک ساتھ نہیں مل سکتی. آپ کو اگر اسٹیبلٹی چاہیے تو آبویسلی آپ ایک کمرے میں جا کے بند ہو جائیں اور کسی کے حکم پہ چلیں, اور اگر آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں آبویسلی آپ کو فریڈم ملے گی بٹ اس میں رسک فیکٹر بھی بڑھ جاتا ہے, تو پھر آبویسلی آپ اپنے کام کی طرف چلیں. کیا 9 to 5 جاب میں فریڈم اور گروتھ ایک ساتھ مل سکتی ہے؟ دیکھیں موئز, 9 to 5 میں اب آپ پہلی جو ہے نا ایک ٹائم کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں بس کہ میں نے 9 to 5 کام کرنا ہے. اب آبویسلی جب آپ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں, جیسے منڈے ٹو فرائیڈے ہے, لوگ اپنے آپ کو سیٹ کر لیتے ہیں کہ بس ہم نے یہ 5 دن کام کرنا ہے, باقی جو ہے نا ہم کام نہیں کریں گے, تو پھر آپ اپنے آپ کو خود ہی لمیٹیشن میں لے جاتے ہیں, آپ خود ہی اپنے آپ کو جو ہے نا بند کر دیتے ہیں, اور آپ پھر جو ہے نا بڑے آئیڈیاز اور بڑی چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں. آبویسلی جو لوگ جینیس ہوتے ہیں, جو بڑے کام کرتے ہیں, وہ ٹائم کو نہیں رکھتے, وہ ٹائم بلاکیج کبھی بلاک کبھی نہیں کرتے, وہ اپنے آپ کو پش کرتے ہیں, کبھی کبھار انہیں ایکسٹرا ٹائم بھی لگانا پڑ جاتا ہے, بٹ دے ڈو اٹ. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر ٹائم باؤنڈ کر دیتے ہیں اور آبویسلی پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے فریڈم بھی چاہیے, تو وہ ایک عجیب سا جو ہے نا کمبینیشن بن جاتا ہے جو میچ نہیں کرتا. اور ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 9 to 5 تو چلے ٹھیک ہے, آپ کی جاب چل رہی ہے, آپ 5 to 9 کیا کرتے ہیں؟ اصل جو لوگ فرق لے کر آتے ہیں اپنی زندگی میں, کیریئر میں, اور کیریئر میں, وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ 5 to 9 جو ہے نا وہ ایک سائڈ ہسل بنا دیتے ہیں, اور اس دوران جب وہ نکلتے ہیں اپنے آفس سے تو آبویسلی وہ کسی اور چیز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ جب یہ چھوڑیں جاب تو وہ اس پہ سوئچ کر سکیں. تو یہ بہت ضرورت ہے اس چیز کی, تو کہ آپ جو ہے نا سائڈ ہسل بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں. بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو آپ اپنی قابلیت دیکھیں. ہر انسان کے اندر ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے, ایک ایسی خاص بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتا ہے. پہلے تو آپ اس چیز کو کسی جگہ پہ لکھیں, اس کے بعد آپ دیکھیں معاشرے میں کیا پرابلمس چل رہی ہیں, ان پرابلمس کو آپ سمجھیں کہ آپ نے ان کو سالو کرنا ہے, ان کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے, کیونکہ کاروبار جو ہے وہ ایک پرابلم سالو کرنے کی بات ہے بس. تو آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کیا ایشوز چل رہے ہیں اور کیا آپ سولوشن لے کر آ سکتے ہیں. تو جب آپ نے یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں, پھر آپ جو ہے نا اس کو اسمال اسکیل پہ ٹیسٹ کریں. آج کل آن لائن کا دور ہے تو آن لائن اس کو ٹیسٹ کریں, ایک چھوٹی سی ویب سائٹ بنائیں, سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس بنائیں, اس پہ بات کرنا شروع کر دیں, اس کے اوپر جو ہے نا لکھنا شروع کر دیں, اس پہ لوگوں سے ملنا شروع کر دیں جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں, اور آپ دیکھیں کہ اس کا رسپانس کیسا آتا ہے, کیونکہ یہ بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کس طرف جا رہی ہے. آبویسلی اگر مارکیٹ کہیں کسی اور طرف جا رہی ہے اور آپ آ جاتے ہیں اپنے پروڈکٹ کے ساتھ اور آپ زبردستی کہتے ہیں کہ میرا پروڈکٹ, میرا سروس آپ اویل کریں, تو آبویسلی نہیں ہوگا. مارکیٹ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں کیا ابھی ٹرینڈ چل رہا ہے اور کس طرف جا رہی ہے. سو آبویسلی ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ آن لائن کو یوز کریں, آپ فزیکل بزنس کی طرف نہ فوراً جائیں.
اور ایک چیز جو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ کاروبار جو ہے وہ اسمال اماؤنٹ سے شروع ہوتا ہے. جو بہت ضروری پوائنٹ ہے وہ یہ کہ کاروبار شروع کرنے کے لیے یو ڈونٹ نیڈ ملینس. ٹھیک ہے, آپ کو 1 کروڑ روپے نہیں چاہیے کاروبار شروع کرنے کے لیے. جو متھ ہے, یہ جو مائنڈ سیٹ لوگوں نے بنایا ہے جس کی وجہ سے وہ کاروبار میں کبھی آتے ہی نہیں ہیں, تجارت کبھی کرتے نہیں ہیں, کیونکہ ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے. حالانکہ کاروبار کے لیے آپ کو پیسہ نہیں چاہیے, آپ کو بس تھوڑا سا وقت چاہیے. اور وہ وقت جو ہے نا وہ آپ کے دن سے نکلتا ہے. چاہے آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں, چاہے آپ کچھ اور کر رہے ہیں, وہ آپ تھوڑا سا کم کریں اور اس میں جو ہے نا ٹائم نکال کے آپ اپنا کاروبار شروع کریں ان دی سینس آف ڈیجیٹل فارم. ڈیجیٹل پہ سٹارٹ کریں, دین آہستہ آہستہ فزیکل پہ لیں. کیا رسک لینا ہر بزنس کے لیے ضروری ہے؟ دیکھیں, زندگی کا نام ایک رسک ہے. ہم جب باہر نکلتے ہیں, ہم گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں یا ہم بائک پہ سفر کرتے ہیں تو ہم ہر وقت جو ہے نا رسک لیتے ہیں. کھانا کھاتے ہیں تو رسک لیتے ہیں, کسی سے ملتے ہیں تو رسک لیتے ہیں. لائک the whole day is about taking risk. ٹھیک ہے, تو یہ تو ذہن سے نکال دیں کہ زندگی میں رسک کے بغیر کوئی کام ہو سکتا ہے. You have to take risk. You have to take like make decisions. You need to go out of the box. گھر سے نکلنا پڑتا ہے. آپ گھر پہ بیٹھے بیٹھے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایون جب آپ جاب کے لیے بھی جاتے ہیں تو ایک رسک ہی لیتے ہیں. آپ کو تو نہیں پتا وہ کمپنی کیسی ہے, وہ آپ کو کیسے سپورٹ کرے گی, اس کا انوائرمنٹ کیسا ہے, ٹاکسک تو نہیں ہے, تو آپ رسک لے کے جاتے ہیں. میں تو اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ 1 مہینہ انتظار کر سکتے ہیں سیلری کا, تو آپ کاروبار میں 1 مہینہ انتظار نہیں کر سکتے. آپ کو اتنا نہیں یقین کہ آپ اگر 1 مہینہ محنت کریں گے تو کچھ اس کا نتیجہ کچھ تو نکلے گا. سو یہ چیز جو ہے نا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسک تو ہر جگہ ہے, کاروبار میں بھی ہے بٹ امپلائمنٹ میں بھی ہے. اس میں ہمیں لگتا ہے کہ اسٹیبلٹی آ جاتی ہے, تو اسٹیبلٹی جو ہے نا وہ بغیر کسی قیمت نہیں آتی. یوتھ کو بزنس کرنے کے لیے اپنا مائنڈ سیٹ کیسے چینج کرنا پڑے گا؟ دیکھیں, پہلے تو وہ بات وہیں آ گئی کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں حاصل کی جاتی ہیں, اسٹیبلٹی اور فریڈم. پہلے تو یہ ذہن سے نکال لیں اور اسمال اسکیل پہ آپ شروع کریں کچھ, اور یہ ذہن بنا کے شروع کریں کہ میں نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جو باقی جگہوں پہ نہیں ہو رہا. اور زمانے کو سمجھیں, ماحول کو سمجھیں, اور اپنے آپ کو جو ہے نا مصروف رکھیں ایک پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں. ان کے ذہن کو ایسے ہی بدلا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے جو ٹائم ضائع کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور ان چیزوں پہ, آپ اس کو کم کریں. بیکاز اگین اگر ابھی آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں تو آبویسلی 15-20 سال کے بعد آپ کے دوست کہیں اور ہوں گے, آپ کہیں اور ہوں گے. ایٹ دی اینڈ جو ہے نا ایک ریس ہی ہے, اور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی دوست آگے نکل جاتا ہے تو ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے اس کو جس کا دوست ہوتا ہے. مائنڈ سیٹ یہی بنائے کہ ہم نے کوئی ڈفرینٹ کام کرنا ہے اور ہم نے کوئی ایسا کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمارے گرد اور ہمیں بھی وہ پیس ملے جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں. تو کریئر وائز اور مینٹلی ہمیں زیادہ انڈیپینڈنس اور زیادہ ریلیکسمنٹ جو ہے وہ بزنس میں نظر آتی ہے یا امپلائمنٹ میں؟ دیکھیں, گروتھ کی اپورچونیٹیز جو ہیں وہ آپ کو آبویسلی بزنس میں ملیں گی, بیکاز آپ آؤٹ آف دا باکس جا کے نئی چیزیں ٹرائی کرتے ہیں. آپ ہر وقت جو ہے نا اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں, آپ نئی چیزیں ٹرائی کرتے ہیں, آپ نئے لوگوں سے ملتے ہیں, آپ نئے نالج کو حاصل کرنے کی جستجو میں رہتے ہیں. تو یہ بہت یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریلیکسمنٹ تو نہیں میں اس کو کہہ سکتا, مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو گروتھ کی اپورچونیٹیز ہیں وہ زیادہ بزنس میں. امپلائمنٹ میں اگین وہ ایک لمیٹیشن, ایک لمٹ آ جاتی ہے جس کو آپ پھر کراس نہیں کر سکتے. تو زندگی میں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی آپ کام کریں وہ لانگ ٹرم پہ ہونا چاہیے, اور آبویسلی ایک انسپریشن ہونا چاہیے آپ کے لوگ جو گرد ہیں ان کے لیے. اس سب سے یہی سمجھ آتا ہے کہ جاب جو ہے ہمیں سیلری دیتی ہے, لیکن جو بزنس ہے وہ ہمیں گروتھ اور مینٹلی سیٹسفیکشن دیتا ہے. تو ہم سب کو بزنس کی طرف سوئچ کرنا چاہیے, اور اصل گروتھ یہی ہے کہ جس میں فیصلہ آپ کا اپنا ہو.